ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کو ایک لڑی میں پرو رکھا ہے. اور جناب اسپیکر، یہ ایک بہت عظیم خدمت تھی اس زمانے کے ہمارے علماء کی، جو کہ تاریخ ان کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی. اور اسی کی ایک اور کڑی یہ ہے جناب اسپیکر کہ پچھلے سال ہم اپوزیشن بینچز میں بیٹھے تھے اور مختلف الخیال سیاسی پارٹیوں نے فیصلہ کیا کہ آئین کی روح سے ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے اور پاکستان کو مشکل ترین حالات سے نجات دلانے کے لیے ان تمام جو ہماری اتحادی جماعتیں اس حکومت میں ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا اپنے تائیں اپنے دماغ اور اپنے دل سے کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے ان سب نے مل کر سیاست کو داؤ پہ لگایا تاکہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو ہم قائم و دائم رکھ سکیں. جناب اسپیکر، یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اور 1971 کے سانے نے جناب اسپیکر پوری قوم کے لیے ایک سبق تھا کہ صرف 25 سال گزرے تھے پاکستان کو مارز وجود میں آئے ہوئے، اور عظیم قربانیوں کے ساتھ. میں اس کی تاریخ میں نہیں جا رہا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کروڑوں مسلمانوں نے تحریک چلائی اور لاکھوں نے شہادت کا جام نوش کیا، تب یہ ملک خداداد ملک پاکستان مارز وجود میں آیا. مگر صرف 25 سال بعد 2 لخت ہو گیا. 71 سے لے کر آج تک ہم نے کتنا سبق سیکھا ہے. میرا خیال ہے کہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی، لیکن اس آئین نے تقسیم جو پاور کی ہے اداروں کے درمیان اس کو واضح کر دیا کہ مقننہ کی یہ اختیارات ہوں گے، عدلیہ کے یہ اختیارات ہوں گے اور انتظامیہ کے یہ اختیارات ہوں گے، اور ایک ریڈ لائن لگا دی کہ اس کو کوئی عبور نہیں کر سکے گا. مگر بعد میں تاریخ کے کیا کیا واقعات ہوئے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. مگر میں آج جناب اسپیکر آپ کے پاس اور اس معزز ایوان کے سامنے یہ مقدمہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آج اس آئین کو اس کا سنگین مذاق اڑایا جا رہا ہے. آج اس آئین کے اندر موجود جو مقننہ کے جو اختیارات ہیں، جو عدلیہ کے اختیارات ہیں، اس کی جناب اسپیکر دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. ایک لاڈلا کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا، چاہے کتنے بھی اس کے حاضر ہونے کے نوٹس ملتے ہیں، اس کو آنن فانن رات کے اندھیرے میں جناب اسپیکر ان کو مختلف عدالتوں سے ایکسٹینشن ملتی ہے. وہ عدلیہ کا مذاق اڑاتا ہے. ایک سٹنگ خاتون جج کے بارے میں چند ماہ پہلے اس نے کیا کہا، وہ الفاظ زبان پر نہیں آ سکتے، لیکن کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا جناب اسپیکر. اور حقائق پر مبنی جناب اسپیکر جو مقدمات بنے ہیں، پوری قوم نے دیکھا
पूरी दुनिया ने देखा। अब मुझे बताएं कि जब हम ऑपोजिशन में थे तो किस तरीके के साथ ऑपोजिशन के जोमा, उनके खानदान के लोगों को उनकी विच हंटिंग की गई और किस तरह बददियानती से उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए और उनको जेलों में भिजवाया गया। किसी ने नोटिस नहीं लिया कि एक इस कौम की बेटी को अगर चांद रात गिरफ्तार किया जाता है, किसी ने नोटिस नहीं लिया। एक कौम की बेटी अपने बाप को जेल में मिलने आती है, वहीं गिरफ्तार किया जाता है, किसी ने नोटिस नहीं लिया। और आज जनाब स्पीकर, एक लाडला वो टांग पे टांग रखकर वो तहकमाना अंदाज में तकब्बर के साथ वो बात करता है और कानून और आइन को उसने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, किसी ने नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर, ये हैं वो हालात आज जिसने पाकिस्तान को आज इस नहज पर पहुंचा दिया है। और ये वही लाडला है जिसने जनाब स्पीकर इसी पार्लियामेंट पर धावा बोला था। ये वही लाडला है जनाब स्पीकर जिसने और इसके हवारियों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े वहां पर लटकाए थे। ये वही लाडला है जिसके हवारियों ने कब्रें खोदी थी। ये वही लाडला है जिसने ऐवान को और पार्लियामेंट को गालियां दी थी, मगर उसके बावजूद भी उस तनख्वाह जेब में डालता रहा कि ये उसकी पुरानी आदत है, इससे वो बात नहीं आ सकता। जनाब स्पीकर, मैं कहना ये चाहता हूं कि आज जनाब स्पीकर, मैं कहना ये चाहता हूं कि आज उस लाडले की हुकूमत के नतीजे में IMF से जो मुआहदा किया गया उसको तार तार मैंने नहीं किया, मेरी हुकूमत ने डिफाई नहीं किया, मेरी हुकूमत ने वादा खिलाफी नहीं की। उस इमरान नियाजी ने मुआहदा किया और IMF के मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान को जनाब स्पीकर डिफॉल्ट की नहज पर पहुंचा दिया। बड़ी मुश्किल से इस मखलूद हुकूमत ने शबाना रोज कोशिश करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया और आज भी हम IMF के साथ पूरी तरह एंगेज्ड हैं। लेकिन जो वादों की खिलाफ वर्जियां हुई और जिस तरह हमने पाकिस्तान के वकार को मजरू किया, आज IMF हमसे कदम कदम पर हमसे गारंटीज लेना चाहता है जिसकी दी जा रही हैं। मैं यहाँ पर वजीर खजाना को मैं शाबाश देना चाहता हूँ जनाब स्पीकर कि इन्होंने बड़ी मेहनत से IMF के साथ अपनी भरपूर काविशों को बरूएकार लाकर तमाम शराइत मुकम्मल कर दी हैं। अब हमें ये कहा जा रहा है कि दोस्त ममालिक से जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए। इंशाअल्लाह हम उसको पूरी तरह करेंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं कहना ये चाहता हूं कि इसके नतीजे में 4 साल दौर में आप जानते हैं, आपसे बेहतर कौन इस बात को जानेगा कि इमरान नियाजी के 4 साल दौर में पाकिस्तान के जो कर्जा जात हैं वो 70% बढ़ गए 4 साल दौर में और एक नई ईंट नहीं लगाई। हाँ, ईंटें उखाड़ी और मंसूबों को बर्बाद किया। और जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 50 लाख घरों का वादा किया था, मगर महंगाई, इफलास और करप्शन के अंबार लगा दिए। आज मैं जब जाता हूं जनाब स्पीकर मुख्तलिफ जगहों पर, जिस तरह के पंजाब हुकूमत और KP ने फ्री आटा का प्रोग्राम बनाया है, सिंध हुकूमत ने अपने वसाइल के साथ बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के जरिए जो हकदार हैं उनको
कैश ट्रांसफर करने का प्रोग्राम बनाया है। इसी तरीके से बलूचिस्तान ने भी एक प्रोग्राम बनाया है। लेकिन जहां पर मैं जा रहा हूं, जहां पर स्पीकर, मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि वहां पर आज मैं सफेद पोश लोग भी देखता हूं। और ये हाउस अच्छी तरह जानता है कि पूरी कौम इस बात को अच्छी तरह जानती है कि सफेद पोश वो होता है, वो तंग दस्त होता है, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। आज वो अगर अपनी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज करके वो लाइनों में लगा है तो इससे ज्यादा रुसवाई और शर्म की और क्या बात हो सकती है। ये है वो बोझ, ये है वो तबाही जो कि इमरान नियाजी और उसकी हुकूमत ने इस मुल्क के साथ की और जिसके बेपनाह तबाहकुन नताइज सामने आए हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपको यहां पर यह कहना चाहता हूं कि किस तरीके से ये कहा गया और डंके की चोट पर पूरी कौम को कि ये हुकूमत अमेरिका के साथ साजिश के नतीजे में कायम हुई है और उसकी हुकूमत को अमेरिका ने साजिश के नतीजे में चलता किया है। जनाब स्पीकर, कई माह ये शख्स ये झूठ इंतहाई बेशर्मी से पूरी कौम के आगे बोलता रहा दिन रात, और एक मौका आ गया कि एक तकसीम जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर बढ़ती जा रही है, एक तबका ये समझना शुरू हो गया कि ये वाकई अमेरिका की साजिश है और ये एक इंपोर्टेड हुकूमत है। लेकिन फिर अभी आपने देखा चंद हफ्ते पहले अपनी जो आदत है वो उससे बाज नहीं आया और कलाबाजी खाई और कहा कि कोई साजिश नहीं थी, और कहा कि बिल्कुल अमेरिका की कोई साजिश नहीं थी, ये अपनों की साजिश थी। जनाब स्पीकर, बड़े बड़े यहाँ पर अफलातून आए होंगे, बड़े बड़े ड्रामाबाज आए होंगे, मगर इस तरह का टोपी ड्रामा करना शायद ही किसी ने इस तारीख में किया हो। और पाकिस्तान की जो बुनियादें हिला दी, मैं हमारी हुकूमत के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और दर्जा बदर्जा सब आज तक 11 माह गुजर गए हैं, हम दोस्त ममालिक को राजी करने पर लगे हुए हैं, अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात बनाने पर दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो तबाही खारजा महाज पर इस शख्स ने की है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि किस तरीके से बरादर ममालिक के जोमा को नाराज किया गया। रैपिड करवाना तो करवा लो। 11 साढ़े 11 महीनों में इसी पे लगे हुए हैं कि अब जो हो गया माजी में जाने दीजिएगा। वो एक गैर संजीदा आदमी था जिसने पाकिस्तान के ताल्लुकात को तबाह बर्बाद कर दिया। चीन के साथ भी यही कुछ किया। तो जनाब स्पीकर, मैं आज आपसे आपकी खिदमत में ये गुजारिश करने आया हूं कि अब वही इमरान नियाजी, उसने लाखों डॉलर पर वहां पर लॉबी कंपनीज हायर कर ली हैं और उनके जरिए अब क्या क्या नाटक रचाया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। वहां पर कुछ लोगों को वहां पर तैयार करके बयानात दिलवाए जा रहे हैं। एक दो अशखास जिन्होंने बयान दिए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि उसका कद और न बढ़ जाए कहीं, लेकिन उनको क्या हक पहुंचता है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें। ये वही शख्स था जो कहता था जनाब स्पीकर कि ये ऑपोजिशन वाले चोर डाकू हैं, इनको कोई हक नहीं कि जाके डिप्लोमेट्स को मिले, इनको कोई हक नहीं कि जाके पाकिस्तान के बारे में जाके जो यहाँ पर सफारतकार हैं उनसे जाके मीटिंग करें। आज दिन रात मीटिंग्स हो रही हैं, उनकी तस्वीरें अखबारों में आ रही हैं। किस मुंह से ये शख्स ये बातें जो करता है, जो दिन रात जिसकी तरदीदें खुद ये अपने मुंह से बयान करता है। जनाब स्पीकर, ये हैं वो हालात जिसने पाकिस्तान को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि पूरी कौम विरता हैरत में है, एक कंफ्यूजन है, कौम के अंदर तकसीम दर तकसीम कर दी गई है।
اور اس لاڈلے کو کوئی پوچھنے والا نہیں. جناب اسپیکر، یہ ملک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم ہوا، عظیم قربانیوں سے. وہی خدا بزرگ و برتر جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت بھی وہی کرے گا. لیکن میں آج اس ایوان پر، اس ایوان میں آپ کے سامنے انتہائی انکساری مگر بڑے اعتماد کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس لاڈلے کو پاکستان کو کھلواڑ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی. قانون بہرحال اپنی جگہ وہ اپنا راستہ لے گا انشاءاللہ. بہت ہو گیا، پلوں سے پانی بہت بہہ گیا. مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ قانون نافذ کرنے والے افراد اپنی قانونی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے پروانہ لے کے جائیں اور ان کے اوپر پیٹرول بم پھینک دیے جائیں، ان کے اوپر پتھر پھینکے جائیں، ان کی گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ضمانتوں کے اوپر ضمانتیں ملیں؟ یہ تو جناب اسپیکر جنگل کا قانون ہے. یہ 1973 کی نفی نہیں بلکہ 1973 کے آئین کو خدا نہ خواستہ دفن کرنے کی مذموم سازش ہے. کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ کیا یہ ایوان اس کی اجازت دے گا؟ کیا قوم اس کی اجازت دے گی؟ قطعاً نہیں جناب اسپیکر. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ایسی دستاویز جس کی میں بات پہلے کر چکا ہوں کہ پوری قوم کو اس نے اپنی لڑی میں پرویا ہوا ہے، مارشل لاز بھی آئے، بڑے بڑے طوفان آئے، لیکن 1973 کے آئین نے پاکستان کو قائم اور دائم رکھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ زعماء انہوں نے پاکستان کی ایک ایسی خدمت کی ہے کہ تاریخ ہمیشہ ان کو یاد رکھے گی. جناب اسپیکر، ابھی آپ نے دیکھا کہ لاس بیلا کے جو شہداء ہیں ان کے بارے میں عمران نیازی کا جو سوشل ٹرولز کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، جو ٹرولز ہیں، انہوں نے کیا کیا بھیانک عقل سے آری باتیں کی ہیں کہ جس کا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. دشمن کو اور کیا چاہیے، ہندوستان کو اور کیا چاہیے کہ خود پاکستان کے اندر ہمارے جوان اور افسروں جو پاکستان کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ان کے بارے میں ایسی بھیانک باتیں کی جائیں کہ کبھی کسی نے سوچا تک نہیں تھا. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارا ابھی ایک افسر بریگیڈیئر لیول کا وہ شہید ہوا اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے. ان دا لائن آف ڈیوٹی اس نے شہادت کا جام نوش کیا. اور اس طرح جناب اسپیکر ایک نہیں ہزاروں قربانیاں حالیہ دہائیوں میں دی گئی ہیں. 80,000 پاکستانیوں نے، جن میں عام آدمی بھی شامل ہے، افواج پاکستان کے، پولیس کے، چاروں صوبوں کے سیاستدان، ڈاکٹرز، انجینئرز، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، انہوں نے قربانیاں دی اور پاکستان کو دہشت گردی سے بچایا. آج یہ نیازی دہشت گردوں کو اپنی شیلڈ بنا رہا ہے. اور یہ بات میں جناب اسپیکر ایسے ہوا میں نہیں کر رہا. آپ ویڈیوز منگوا کے دیکھ لیں، آپ وہ تصویریں دیکھ لیں جو اس کے گھر میں وہاں پر دہشت گرد وہ دن دناتے پھرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. ضمانتوں کے اوپر ضمانتیں دی جا رہی ہیں. جناب اسپیکر، یہ دیکھتی آنکھیں اور سنتے ہوئے کانوں نے ایسا دلخراش منظر 75 سال میں پہلے کبھی نہیں دیکھا. جناب اسپیکر، اس لیے میں آج بطور پہلے ایک پاکستانی، بطور ایک پارلیمنٹیرین اور بطور اس حکومت کے منتخب سربراہ کے طور پر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس ہاؤس کو، اس ایوان کو ان معاملات کا فی الفور نوٹس لینا ہوگا. مجھے آپ بتائیں
جناب اسپیکر، ابھی چند ماہ پہلے 26 نومبر کو پاکستان کے نئے سپہ سالار کا چناؤ ہوا، 29 نومبر کو، اور ساتھ ہی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا چناؤ ہوا۔ جناب اسپیکر، میں بلا خوف تردید میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر، کہ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری مشاورت میں کابینہ سے ہٹ کر پوری مشاورت کے ساتھ، حالانکہ مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن there is no harm if I mention it for your kind consideration، کہ وہ اختیار پرائم منسٹر کا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا اختیار جو ہے وہ کابینہ کا اختیار ہے۔ جس طرح آج ہر ہفتے ہم کابینہ میں ہر معاملہ لے کے جاتے ہیں، باقی اداروں کو بھی کابینہ میں جا کر فیصلے کرنے چاہیے۔ اگر مجھے کوئی بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے جناب اسپیکر، تو میں آنریبل ممبرز کے ساتھ بیٹھتا ہوں، مشاورت کر کے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کو کابینہ کا فیصلہ کہا جاتا ہے۔ گو کہ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا، مگر اصل میں وہ فیصلہ کابینہ کا ہوتا ہے۔ تو جو ہمیں، اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو باقی کیوں نہیں کر سکتے؟ وہاں پر میری بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ اگر No cross talk, please. Order in the house. بات بالکل آشکارا ہو جائے گی۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ جنرل عاصم منیر کو پاکستانی فوج کا سپہ سالار اور جنرل ساحر کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنایا جائے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں فیصلے 100% میرٹ پر تھے۔ سب سے سینئر موسٹ عاصم منیر ہیں اور اس کے بعد جنرل ساحر، ٹوٹل میرٹ پہ۔ جنرل عاصم منیر از اے پروفیشنل سولجر، سورڈ آف آنر ہے جس کو کہتے ہیں کہ نہیں اردو میں کہتے ہیں، اعزازی شمشیر ان کو ملی ہے۔ ان کے his career is full of lots of achievements۔ اسی طرح چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا ہم نے فیصلہ کیا، اور جناب اسپیکر جو سپہ سالار جو ہیں وہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ اور آج پی ٹی آئی کے جو ٹرولز لندن میں جس طرح کی وحشیانہ اور بدترین غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں ہماری افواج کی لیڈرشپ کے اوپر، جناب اسپیکر یہ کبھی 75 سال میں اس طرح کا کچھ سوچ نہیں سکتا تھا۔ آج ہندوستان سے زیادہ اور کون خوش ہوگا؟ ہمارے دشمنوں کو اور کیا چاہیے؟ اور میں نے پاکستان کے اندر بتایا کہ کس طرح لسبیلا کے شہداء کے بارے میں باتیں کی گئیں۔ یہ کہا گیا کہ جو چلے گئے اس دنیا سے چلے گئے، جہاز بچ جانا چاہیے تھا۔ اندازہ کریں کہ جس ملک کے اندر آپ کھاتے ہیں، جس ملک نے آپ کو بنایا، آپ کو پڑھایا لکھایا اور پاکستانی بنایا، آج آپ ایک دشمن سے بھی بڑھ کر آپ ان کو پر وار کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کی اجازت دیں گے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی، مجھے معاف نہیں کرے گی، ان کو معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ایوان کو آج، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، ہمیں اس کے اوپر ایک ٹھوس لائعمل اختیار کرنا ہوگا۔ جناب اسپیکر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فورن فنڈنگ کیس یہ
ثابت ہو چکا. الیکشن کمیشن نے حقائق کی بنیاد پر ان کے خلاف اور ان کے خلاف تو جھوٹے مقدمات بنائے گئے. مجھے آپ بتا دیں جناب اسپیکر کہ 5 سال گزر گئے ہیں. عمران نیازی نے ان کے خلاف اور ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمے بنائے ان کے بارے میں ایک کیس بھی ہے جہاں پر حقائق کی بنیاد پر کسی کو سزا ملی. ہاں، پرانے نیب کے قوانین کے مطابق کچھ ہمارے ساتھی ان کو انصاف ملا. پرانے نیب کے قوانین کے مطابق جناب اسپیکر اس زمانے میں بی آر ٹی پشاور کو اسٹے آرڈر کس نے دلوایا؟ میں نے تو نہیں دلوایا تھا. معلم جبا کا کیس کس کے دور میں بند ہوا؟ میرے دور میں تو بند نہیں ہوا. جناب اسپیکر جلدی اتنی تھی، یہ میں بڑے درد دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں، جلدی اتنی تھی کہ خواجہ آصف کو اور تمام ساتھیوں کو اور آصف علی زرداری صاحب کو اور تمام ساتھیوں کو جلد سے جلد جیل بھجوایا جائے تاکہ یہ 10 سال جیلوں میں رہیں اور مرزا یار جو ہے وہ پھرتا رہے بازار میں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو. اس کے لیے جناب اسپیکر نیب لا میں امینڈمنٹ میں نے نہیں کی تھی، عمران نیازی نے کی تھی کہ ریٹائرڈ ججز کو نیب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا لگایا جائے تاکہ بغیر پوچھے ان کو سزائیں ملے اور وہ جیلوں میں جائیں. کس نے اس کا نوٹس لیا جناب اسپیکر؟ کس نے پوچھا؟ کس نے سو موٹو لیا کہ یہ بہت زیادتی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر جو حاضر ججز جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ وہ موجود نہیں ہیں؟ جناب اسپیکر یہ ہیں وہ دلخراش واقعات جس نے پاکستان کو آج اس نہج پہ پہنچایا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فیکٹس دیے، یہ میں نے فیکٹس نہیں دیے، اسٹیٹ بینک نے دیے. اور یہ کیس جو ہے یہ میں نے شروع نہیں کروایا تھا، خود ان کا ایک فاؤنڈر ممبر اکبر اس بابر 9 سال پہلے یہ اس نے کیس انسٹیٹیوٹ کیا تھا اور 9 سال ماسوا ان 11 مہینوں کے جناب اسپیکر عمران نیازی ہتھ کنڈوں استعمال کر کے اس کو ڈیفر کراتا رہا. بالآخر وہ دن آنا تھا جب فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ حقائق کے ساتھ ثابت ہوا اور الیکشن کمیشن نے اس کے بارے میں فیصلہ دیا. جناب اسپیکر یہ منی لانڈرنگ کس نے کی تھی؟ عمران نیازی نے. یہ ووٹنگ کلب سے جو پیسے ملینز آف ڈالرز اکٹھے ہوئے تھے وہ کائے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے؟ وہ خیراتی کاموں کے لیے، ہسپتال بنانے کے لیے، اسکول بنانے کے لیے. مجھے آپ بتائیں کہ ووٹنگ کلب کا جو پیسہ اکٹھا ہوا وہ کون سے ہسپتال میں لگا؟ وہ کون سے اسکول میں لگا؟ مجھے بتا دیجئے. اگر وہ لگا ہے تو ہم اپنا کیس مقدمہ واپس لے لیتے ہیں. جناب اسپیکر وہ پیسہ اٹ واز آل لانڈرڈ، مختلف ناموں سے آیا اور عمران خان اور اس کے حواریوں کی جیبوں میں چلا گیا. وہ عارف نقوی جو جنہوں نے یہ میچ کرایا تھا کرکٹ کلب کا، انہوں نے یہ فنڈ ریزنگ کی تھی. وہ بیچارے خود ایک بڑے مشکل مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی آسانیاں دور کرے. لیکن جب قوم کے ساتھ جرم کرنا، قوم کے ساتھ ظلم کرنا، پھر جھوٹ بولنا، خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو بیچ دینا اور پھر بتانا نہ، جعلی رسید لینا اور کہنا کہ وہ اسلام آباد میں فلاں سیکٹر میں وہ دکان ہے وہاں سے میں نے 5 کروڑ میں بیچی، وہ جعلی رسید تھی، بذات خود ایک بہت بڑا جرم تھا. اور پھر دبئی میں اس کے فیکٹس سامنے آ گئے. اسپیکر وہ کیس بنا، اس کا کیا ہوا؟ دن رات ضمانتیں ہو رہی ہیں، دن رات ان کو ایک لمبی لیز ملی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. جناب اسپیکر اگر
یہ ہے انصاف کا نظام, یہ ہے وہ تکڑی, تو پھر اس ملک کا خدا حافظ ہے. جناب اسپیکر, یہ وہ حقائق ہیں which are backed by facts and figures. یہ کوئی رام کہانی میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا, میں آپ کے سامنے صرف اور صرف حقائق بیان کر رہا ہوں. لیکن پاکستان کے طول و عرض میں ہر عدالت ان کو ضمانت دے رہی ہے. ہمیں تو جناب اسپیکر, میں اپنی بات نہیں کر رہا, it's not about me, I'm not speaking for myself, it's about this country, its future generations, our posterity. کیا ہم نے پاکستان کی جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے یہ ہم نے نظام چھوڑنا ہے, یہ کرتوتیں ان کو ٹرانسفر کرنی ہے کہ وہ ہم پر بجائے فخر کرنے کے ہمیں وہ کوسیں اور بددعائیں دیں؟ جناب اسپیکر, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ابھی ایک آڈیو آئی اور آڈیو میں ایک سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں بعض انکشافات کیے گئے. خدا جانتا ہے کہ وہ حقائق پر مبنی ہیں یا نہیں, مگر میں آپ کی وساطت سے اور اس معزز ایوان کی اجازت سے میں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے گزارش کروں گا کہ وہ اس آڈیو کا فورینزک آڈٹ کروائیں اور پوری قوم کو بتائیں. اگر یہ جھوٹی ہے تو پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ جھوٹی ہے, اور جھوٹوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. مگر اگر یہ سچی ہے تو سچ سامنے آنا چاہیے. جناب اسپیکر, میں بڑے ادب سے آپ سے عرض کروں گا کہ کس طریقے سے ہمارے ہاتھ باندھ کر ہمیں عدالتوں میں کھڑا کیا جاتا تھا اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی وہیکلز میں لے کر جاتا تھا, چاہے کوئی بیمار ہے, چاہے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی, اور کورٹس میں کھڑا کیا جاتا تھا. وہاں پر تحکمانہ انداز میں کورٹوں کو ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا اور واٹس ایپ کے ذریعے ججز تبدیل ہوتے تھے. جناب اسپیکر, میں آپ سے ملتمس ہوں کہ جس طرح میں نے ابھی کہا, اینڈ ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن, کہ کسی شخص کے خلاف جن کے خلاف یہ مقدمے بنائے گئے کوئی ثبوت آج تک سزا دلوانے کے لیے نہیں آیا. لیکن اگر ان جج صاحب کے خلاف ثبوت اگر ہے تو اس میں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ سیاستدان تو ایک منٹ میں جیلوں میں جاتے ہیں. کتنے دیکھیے معاشرے میں, جناب اسپیکر مجھے اجازت دیجیے کہ معاشرے میں معزز لوگ بھی ہوتے ہیں, قابل احترام لوگ بھی ہوتے ہیں, امانت دار بھی ہوتے ہیں, اور خدا خوفی رکھنے والے ہوتے ہیں, خائن بھی ہوتے ہیں, اور وہ سازشی بھی ہوتے ہیں, وہ برباد کرنے والے بھی ہوتے ہیں, جھوٹے بھی ہوتے ہیں. یہ معاشرے کا حصہ ہے. جس طرح رات اور دن ہے اس طرح جھوٹ اور سچ ہے. یہ معاشرے کا حصہ ہے. کتنے اعلی عدالتوں کے جج کرپشن پر نکالے گئے. میں جاننا چاہتا ہوں جناب دس از اے اسٹارک کمپیرزن. آج تک آپ پچھلے 40 سال کو اٹھا کے دیکھ لیں, ماں سوائے ایک مرحوم شیخ شوکت تھے, اور گن کر آپ 2-3 نام اور لے سکتے ہیں, کتنے ججوں کو کرپشن پہ نکالا گیا, اور سیاستدانوں کے خلاف آنکھیں بند کر ایسٹ بیونڈ مینس کے کیسز بن جاتے ہیں, اور وہ سارا سال رلتے رہتے ہیں. یہاں اسپیکر, یہ ہے وہ غیر عادلانہ, غیر منصفانہ نظام جس نے 70 سال بعد پاکستان کو اس نہج پہ پہنچایا ہے. آج اس ایوان کو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم آنکھیں بند کر کے ہم
گائے بھینس کی طرح ہم ہانکے جائیں گے یا پھر قانون کی حکمرانی آئین کی حکمرانی کے اوپر ہم کار بند ہوں گے؟ ٹائم از کم. اٹ از فار اس ٹو ڈیسائیڈ. جناب اسپیکر آج وقت آ گیا کہ ہم اس کے اوپر ہم فیصلہ کرنا ہوگا. جناب اسپیکر میں عرض کر چکا ہوں کہ کس طرح لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر حملے کیے گئے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے برے وقتوں میں اپوزیشن کا کوئی ایک بڑے سے بڑا لیڈر بھی خدا نہ خواستہ یہ بات کرتا تو آج ان کو کالے پانی پہنچا دیا گیا ہوتا. میں آپ کو بالکل صدق کے دل سے بات کر رہا ہوں. اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے کہ وہ کالے پانی اس کو پہنچا دیا گیا ہوتا یا زندہ دیوار سے چن دیا گیا ہوتا. آج اس لاڈلے کو سب نے دیکھا کہ وہ ٹیررسٹ آئے, انہوں نے سارا کام کیا, کوئی کسی پر جون تک نہیں رینگی. جناب اسپیکر یہ ہیں وہ انتہائی پریشان کن حالات جس میں آج ہمارے قوم کی کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے. اور اگر اس کو کنارے لگانا ہے تو صرف اور صرف آئین اور قانون کی حکمرانی, عدل اور انصاف کا No cross talk. No cross talk. Please, no cross talk. No cross talk. جاری رکھیں پرائم منسٹر صاحب. Order in the house, please. جناب اسپیکر بھی مجھے بات کرنے دیجیے نا, میں بات کر لوں. جناب اسپیکر آپ نے دیکھا وہ دیکھا. پرائم منسٹر آپ جاری رکھیں پلیز. تھینک یو. آپ نے دیکھا کہ کس طرح عمران نیازی 2021 میں دہشت گردوں کو واپس لے کے آیا, ان کو آفرز دی کہ یہاں پر آئیں. اور وہ کون لوگ تھے جناب اسپیکر جنہوں نے دہشت گردوں کو دوبارہ سپانسر کیا اور سوات اور دوسرے ایسے علاقوں میں ان کو دوبارہ بسایا, اور کس طرح اس کے بعد دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھایا, اور کس طرح پاکستان کے بے گناہ مظلوم بھائی بہن مائیں, پولیس اور فوج کے افسروں اور جوانوں نے دوبارہ جام شہادت نوش کیا. کون لے کے آیا تھا ان کو, کیا مقاصد تھے؟ جناب اسپیکر اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اور میں گواہ ہوں, آپ بھی گواہ ہیں کہ جب اسی ہال میں جب پارلیمانی سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی تو بعض میرے آنریبل ممبرز نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا کہ یہ نہ کریں, دہشت گرد ہوتا ہے, there is no good or bad دہشت گرد, یہ سب گندے دہشت گرد ہیں, سب یہ نہ کریں. اور یہی بتایا گیا کہ نہیں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا, ہم we are a mighty power, we will handle it without any fear or favor, don't worry and this and that. میں چونکہ وہ ایک کیمرہ میں میٹنگ ہے میں تفصیل نہیں بتا سکتا, لیکن خدشات کا اظہار کیا گیا اسی ہال میں, اور بعض ممبر جو ابھی بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں یہاں پہ, میں ان کا نام نہیں لے سکتا, جی بلاول بھی ان میں شامل تھے, کریکٹ. جناب اسپیکر وہ کیا مقاصد تھے, وہ کیا پلاننگ تھی کہ ان کو لا کر دوبارہ الیکشن میں 2018 کے دور دوبارہ جھولو چلوانا تھا اور ایک پارٹی کو فائدہ دلوانا تھا. یہاں اسپیکر یہ وہ ہیں چپتے سوال, جب تک کہ اس کا جواب نہیں ملے گا یہ قوم اندھیروں میں بھٹکتی رہے گی. 2018 کا جو جھولو چلا تھا اس کی باتیں تو اب
پوری قوم کے سامنے بہت آ چکی ہیں. وہ آخری رات بھی چلا جناب اسپیکر, آخری رات بھی چلا جب NTS کو بند کر دیا گیا, RTS, تھینک یو ویری مچ فار کریکشن, تھینک یو ویری مچ, RTS کو بند کر دیا گیا. اور پہلا موقع تھا جناب اسپیکر پاکستان کی تاریخ میں کہ دیہاتوں کے نتائج چند گھنٹوں میں آ رہے ہیں اور شہروں کے نتائج کئی ہفتے تاخیر کا شکار ہو گئے. جی میں نے تو گزارش کر دی ہے نا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پہلا موقع تھا. اور وہی جھرلو الیکشن جناب اسپیکر اس ملک کی شومی قسمت بن گیا, ہماری بدقسمتی بن گئی. آپ یقین کر لیں کہ ایک لاڈلے کو جھرلو کے ذریعے جتوا کر اس کی پذیرائی کی گئی, اور چور اور ڈاکو کا نیریٹو اتنا چلوایا گیا کہ ایک وقت آ گیا کہ لوگ واقعی سمجھ بیٹھے کہ باقی یہ ایک آدمی صاف ہے اور باقی سب جو ہیں وہ چور اور ڈاکو ہیں. تا وقت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. It's all what goes around comes around. جب یہ توشہ خانے کے جو بدترین جو کرپشن کی عمران نیازی توشہ خانے کی گھڑیوں کو بیچتا رہا اور ان کی محترمہ اہلیہ وہ ہیرے اور جواہرات کا انتظار کرتی رہی. فکر یہ سب سامنے باتیں آ گئیں, تب جا کر اس کے اوپر ایک بند بنا ہے. لیکن چور اور ڈاکو کا بیانیہ اتنا پیش کیا گیا کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں, دنیا کی تاریخ میں اس میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. جناب اسپیکر JIT بن چکی ہے, جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم. یہ جو واقعہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا جہاں پر پیٹرول بمز چلائے گئے, جہاں پر پتھر اور گولیاں چلی, اس کی JIT بن چکی ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ JIT صرف اور صرف حقائق کی بنیاد پر وہ پوری قوم کے سامنے فیکٹس لے کے آئیں گی. وہ JIT نہیں جو ثاقب نثار صاحب نے بنائی تھی, جس میں پاناما اقامہ ہو گیا, پاناما اقامہ اس میں ہو گیا جناب اسپیکر. اور بنی گالا کے گھر کو جو کہ صریحاً قانون کی خلاف ورزی کر کے بنا تھا, اس کو ریگولرائز کر دیا گیا اور اس کو جناب امین اور صادق قرار دے دیا گیا. یہ ہے تاریخ اس ملک کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ جسٹس کیانی بھی آئے پاکستان کی تاریخ میں, کارنیلس بھی آئے اور بڑے بڑے ججز آئے. اور یہ وہی عمران نیازی ہے جب 4 حلقوں کی بات کرتا تھا کہ وہ جناب اس کی باقاعدہ ہونی چاہیے, تو 2 چیف جسٹس انہوں نے جب اس بارے میں کیس ٹیک اپ کیا تو بدترین توہین کی گئی ان چیف جسٹس کی. آپ کو پتہ ہے ان کے ناموں کا. عمران نیازی کا کیا بگڑا؟ مخدوم یوسف رضا گیلانی کو تو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا یہاں اسپیکر, اور کسی نے پوچھا تک نہیں. اس شخص نے 2 چیف جسٹس کی بدتمیزی سے پیش آیا. ہی واز ایروگینٹ اور تحکمانہ انداز میں بات کی, کسی نے نہیں پوچھا. یہ ہیں وہ اسباب, یہ ہیں وہ واقعات انتہائی دل خراش اور غمناک جس نے پاکستان کو آج یہاں پر لا کھڑا کیا ہے کہ قرب و جوار میں تمام ممالک ہم سے آگے نکل گئے اور ہم آج اس ملک کے اندر جناب اسپیکر غربت, بے روزگاری, ناانصافی اس کے ساتھ نبرد آزما ہیں. لہذا اٹ از ہائی ٹائم اینڈ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. میں آپ سے ملتمس ہوں جناب اسپیکر اور آپ کے ذریعے اس ایوان سے کہ آئیں, مل بیٹھیں اور قانون کی حکمرانی, آئین کی حکمرانی, انصاف پر مبنی معاشرے کے لیے آئیں بیٹھیں اور وہ فیصلے کر جائیں کہ آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں کوسے نہیں بلکہ ہمارے حق میں
دعا کرے جب ہم اپنی قبروں میں ہوں گے جناب اسپیکر، کیونکہ آج شرافت کا مقابلہ بدماشی سے ہے، آج جمہوریت کا مقابلہ جناب اسپیکر فاشزم سے ہے، اور آج میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح معاملات رہے تو پھر وہ دن دور نہیں، خاک وطن کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا. It will be an irrevocable damage to Pakistan's destiny, اور پھر no amount of effort would be able to redeem it. لہذا جو یہ وقت ہے اس کو غنیمت جانیں جناب اسپیکر، اور اس کے لیے ہمیں اپنی اجتماعی دانش سے اور اجتماعی حکمت عملی سے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے میں آپ کو انتہائی درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ جو جتھوں کے ساتھ عدلیہ کو بلیک میل کرتا ہے اور جو آئین کو نہیں مانتا، قانون کو نہیں مانتا، عدالت کے آگے سرنڈر نہیں کرتا، اس کی آج بدقسمتی سے اس کی پذیرائی ہے. مجھے بتائیں جناب اسپیکر کہ اس ملک میں طول و عرض میں، میران کی وادیوں میں، پہاڑوں میں، میدانوں میں کتنے لاکھ قیدی ہیں جن میں ہزاروں ایسے ہوں گے جن کے خلاف غلط مقدمے بنائے گئے ہوں گے، جن کے خلاف اپنا وہاں کی انتظامیہ یا پولیس یا آپس کی جو رائیولری ہے اس کی وجہ سے غلط ایف آئی آر درج کی گئی ہوں گی، اور وہ آسمانوں کی طرف دن رات وہ رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں غلط مقدموں میں ڈالا گیا ہے. کتنوں کی بیل ہوئی جناب اسپیکر؟ کتنوں کی ضمانت ہوئی ہے؟ آج ایک شخص رات کی 11 بجے عدالت کھلتی ہے ضمانت ہوتی ہے، صبح عدالت کھلتی ہے ضمانت ہوتی ہے، دوپہر عدالت کھلتی ہے ضمانت ہوتی ہے. جناب اسپیکر، یہ وہ ترازو ہے جس کا جھکاؤ صرف ایک سائڈ پہ چلا گیا ہے. یہ زیادہ دیر یہ صورتحال، یہ امبیلنس یہ نہیں رہ سکتا. جناب اسپیکر، اس کی کریکشن انتہائی ضروری ہے اور فوری ہونی چاہیے. میں یہ عرض کروں گا جناب اسپیکر کہ آج ہمیں الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کا فیصلہ کیا اور کہا کہ جو حکومت پاکستان نے جو یہ کہا ہے کہ کے پی میں دہشت گردی کا بہت خطرہ ہے اور یہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، اس کے لیے سیکورٹی ایجنسیز اس کے اوپر مامور ہیں، لہذا یہ سیکورٹی مہیا نہیں کی جا سکتی فی الوقت، جو ایک بڑا جائز مطالبہ ہے. جناب اسپیکر، کون الیکشن سے، وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو الیکشن سے بھاگے گی؟ وہ سیاسی پارٹی ہے نہیں جو الیکشن سے بھاگ جائے. ہم نے تو ان سب نے اس زمانے میں الیکشن فیس کیے جب جنوبی پنجاب میں پکڑ پکڑ کے لوگوں کو دھکے دے کر اور ان کو پی ٹی آئی کے دوپٹے پہنا کر ان کو وہاں پر بھجوایا جا رہا تھا. ہم تو اس وقت بھی الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹے تھے جناب اسپیکر، کیونکہ یہ الیکشن جو ہوتا ہے یہ حسن ہے جمہوریت کا. لیکن اگر آج ملک کے اندر باقاعدہ ایک جنون ایک تھریٹ دوبارہ آ گیا ہے جس کے بارے میں نے ابھی بات کی آپ سے جناب اسپیکر، اور اس کے ساتھ صوبہ سندھ کے جنون اعتراضات ہیں سینسس کے اوپر، ایم کیو ایم کے جنون اعتراضات ہیں سینسس کے اوپر. بلوچستان، آج مجھے فاٹا کا مجھے ایک ڈیلیگیشن ملا اور انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف اپنا اگر سینسس صحیح نہیں ہوں گے تو ہمارے جو جائز ضروریات وہ کہاں سے پوری ہوں گی. تو یہ وہ حالات تھے جن کی بنا پر جناب اسپیکر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم الیکشن کمیشن کو یہ جو فیکٹس بھجوا دیں. فیصلہ کرنا ان کا کام ہے اور یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا، یہ کابینہ نے کیا ہے. تو جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں
کہ جناب کابینہ سے فیصلے کروائیں، خود بھی آپ اپنی کابینہ سے فیصلے کروائیں۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آئین اور قانون کی حکمرانی سے ہی ملک بنتے ہیں، انتخابات سے ہی جمہور کی آواز سامنے آتی ہے، لیکن جتھوں کے ذریعے عدلیہ کو بلیک میل کر کے، زیر بار کر کے اگر ایسے فیصلے کروائے جائیں گے جس سے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا جناب اسپیکر؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جو جناب اسپیکر، چاہے وہ کشمیر کانفرنس ہو، چاہے وہ فاٹف کے اوپر کانفرنس ہو، چاہے وہ کووڈ کے اوپر کانفرنس ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے معاملات ہوں، ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہو، اس میں وہ شخص تحکمانہ انداز میں پایا حقارت سے تمام دعوتیں ٹھکرا دے، اس سے کیا بات ہوگی؟ وہ شخص پتھر کا دل ہے، اس میں نہ اس میں پاکستانیت ہے۔ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، پھر میں نے یہی کہا تھا آپ کو آج سے 6 مہینے پہلے، اپنے دل میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی کسی شخص کے بارے میں۔ اپوزیشن نے، غلطی ہم سب سے ہوتی ہیں، کبھی غصے میں کبھی بات نکل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بھی حکم ہے کہ غصہ سے پرہیز کرو، اگر ہو جائے تو معذرت کر لو، معافی مانگ لو۔ یہی انسانیت ہے، یہی بڑائی ہے، یہی شرافت ہے، یہی جمہور ہے، یہی طریقہ ہے دنیا میں رہنے کا۔ تو اگر کوئی ایسی کبھی بات ہو جاتی ہے تو آدمی معافی مانگ لیتا ہے۔ لیکن میں آج پھر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی جس کا نام ہے، وہ تاریخ کا سب سے بڑا فراڈیا ہے۔ جناب اسپیکر، تشریف رکھیں پلیز۔ نہیں جناب، آپ جاری رکھیں پرائم منسٹر۔ جناب اسپیکر، اگر میں اس کا جو کنورس میں اس کو بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر وہ اتنا ہی ان کو درد تھا قانون کی حکمرانی کا اور مل بیٹھ کر معاملات کو طے کرنے کا اور پاکستان کے جو وسیع تر مفاد ہے اس کا ان کو اگر خیال تھا، تو پھر جناب اسپیکر وہ شخص جو دن رات جو ریاست مدینہ کی 4 سال بات کرتا رہا، اب جب سے توشہ خانہ کا واقعات ہوئے ہیں اور خانہ کعبہ کی ماڈل کی گھڑی جو انہوں نے بیچ دی، جو محبتوں کا تحفہ تھا ہمارے دوست ممالک کے سربراہان کا، تب سے ریاست مدینہ کی جو گردان انہوں نے نہیں کی۔ تو اگر ان کو اتنا احساس تھا یا ان کو تعلیم یا علم تھا ریاست مدینہ کا، تو پھر مل بیٹھتے۔ میں نے جو سارے واقعات گنائے ہیں تو پھر مجھے آج اس طرح کی مجھے بات نہ کرنی پڑتی۔ لہذا جناب اسپیکر، جو ریاست مدینہ کا نام لے کر قوم کو دھوکہ دے اور جو دوسروں کو چور اور ڈاکو کہے اور خود خانہ کعبے کی ماڈل کی گھڑی کو ایک فراڈ طریقے سے بیچ دے، جو عدلیہ کی توہین کرے، جو انصاف کو نہ مانے، جو قانون کو نہ مانے، جو آئین سے نہ مانے، اس سے بات نہیں ہو سکتی جناب اسپیکر، اس سے بات نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ پوری قوم کے سامنے آئے اور قوم سے معافی مانگے کہ میرا جو ماضی جو رہا ہے وہ واقعی پاکستان کو اس سے ذوف پہنچا ہے، پاکستان کو انصاف کو ذوف پہنچا ہے، جمہور کو ذوف پہنچا ہے، آئین کو ذوف پہنچا ہے۔ میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں، تو یقیناً پھر ہم سب مل بیٹھیں گے اور مل بیٹھ کر ایک مشورہ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم طے کر لیں گے، کیونکہ جمہوریت میں ہمارے پاس نہ توپیں ہیں نہ بندوقیں ہیں، ہمارے پاس صرف شائستہ زبان ہے، گفتگو ہے، ٹیبل ٹاک ہے، آئین اور قانون ہے۔ ہمارے پاس تو جناب اسپیکر چھڑی بھی نہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو واقعی، اب وہ بار بار کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے فلاں کہا تھا اور یہ کہا تھا، چارٹر آف اکانومی کہا تھا میں نے، بلکہ بار بار کہا تھا، تو اس کا کیا جواب آتا رہا؟ تو آج وہ آئے، پوری قوم سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ میں نے یہ بھی ڈاکہ ڈالا،
یہ بھی چوری کی, یہ بھی میں نے غلط بات کی, میں نے عدلیہ کے بارے میں یہ بات کی, میں نے چیف آف اسٹاف کے بارے میں بات کی, میں سب سے معافی مانگتا ہوں. تو پھر تو جناب اسپیکر ایک کرینہ ہے, طریقہ ہے. ایسے ہم بچے جائیں یہ ممکن نہیں ہے. وقت ضائع ہو رہا ہے, قومیں کہیں آگے چلی گئی ہمارے قرب جواد میں, اور ہم آج بھی چکر میں پھر رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ اس بارے میں میری رائے بڑی واضح ہے, اور یہ فیصلہ میری کولیشن پارٹنر سے کرنا ہے. جناب اسپیکر, کل عدالت عظمیٰ کے 2 آنریبل ججز کا فیصلہ ہے, اور یہ بہت اہم ہے. بھائی ذرا مہربانی کیجیے پلیز. اور یہ فیصلہ جناب اسپیکر جو اناؤنس کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس جمال خان مدوخیل صاحب نے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جناب اسپیکر جو فیصلہ جو اس معاملے میں جو لیا گیا وہ 4-3 سے ہے, یعنی 4 ججز نے حق میں فیصلہ دیا ہے, 3 ججز نے خلاف دیا. یہ 3-2 نہیں ہے یا 5-2 نہیں ہے. اب جناب اسپیکر اس کے بعد اور پھر انہوں نے جو اپنے فیصلوں میں جو اور سوالات اٹھائے ہیں, اس بارے میں جناب اسپیکر اور بھی آج یہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھیں اس ہاؤس میں, آپ کی اجازت سے ہم اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کریں, مشاورت کریں, اور جو کل فیصلہ جو آیا ہے اس حوالے سے یہ ایوان کیا قانون سازی کر سکتا ہے. آفٹر آل یہ پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ تمام ان معاملات کے اوپر فیصلہ سازی کرے جو کہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہیں. اب ان آنریبل ججز کے کل کے فیصلے کے بعد جو انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ سے کے اندر سے اٹھنے والی یہ جو آوازیں ہیں, گفتگو ہے, اس کے نتیجے میں جناب اسپیکر یہ ایک امید کی نئی کرن, اٹس رے آف ہوپ جناب اسپیکر. اور جب عدل نظر آئے گا تو اس ملک میں تمام بادل جو ہیں خطروں کے وہ چھٹ جائیں گے جناب اسپیکر, اور ترازو کا توازن ہی اس وقت جو جنگل کا قانون ہے اس کو بدلے گا. اس لیے جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ججوں کے نام گلی محلوں کے بچوں کے آج جو زبان پر ہیں, اس کو اگر ہم نے ختم کرنا اور ختم ہونا چاہیے تو انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے. اس کے لیے جناب اسپیکر قانون, آئین ہمیں, میرے معزز ممبرز کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم قانون سازی کریں. اور کل کے فیصلے کے بعد تو اگر ہم نے قانون سازی نہیں کی تو مورخ ہمیں معاف نہیں کرے گا, آنے والی نسلیں میں معاف نہیں کریں گی. اس لیے جناب اسپیکر آج ہمیں یہ 2 ٹوک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کروڑوں عوام کو ریلیف دلانا ہے یا ایک لاڈلے کو ریلیف ملنا چاہیے. آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آئین اور قانون پر عمل کرنا ہے کہ یا پھر ہم نے اس ملک کے اندر جنگل کے قانون کو چلتے رہنے دینا ہے. یہ میرے بھائی صاحب نے کہا کہ میں جو آپریٹو پیرا جو ہے وہ پڑھ دوں آپ کے سامنے. میں آئی ایم ناٹ اے لا مین, آئی ایم اے لے مین. تو اجازت دیجیے گا میں پڑھ دوں, 5-10 لائنیں ہیں, لیکن کہیں غلطی ہوئی تو معافی دے دیجیے گا. اجازت جناب Please. Therefore, we are of the opinion that the dismissal of the present suo motu proceedings and the connected constitutional petition is the order of the court by a majority of 4-3. یہ عدالت کا فیصلہ ہے 4
4-3 سے یہ عدالت کا فیصلہ ہے. Of the 7-member bench, we are also fortified in our opinion by the precedent of the well-known Panama case, جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں. In the said case, the first order of the court was passed by a 3-2 majority. And in the subsequent hearings conducted in pursuance of the majority judgment, the two honorable judges who had made and announced final decision did not sit on the bench, but they were not considered to have been excluded from the bench and were made a party to the final judgment passed by the remaining 3 honorable judges. یہ ہے جناب اس فیصلے کا نچوڑ, اس کا جو کرکس جو ہے. اب جناب اسپیکر, سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کنفیوژن میں, یہ فیصلہ تو کل آیا ہے عدالت عظمیٰ کا کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے, لیکن جو اس امپریشن میں کہ یہ فیصلہ 5-2 کا ہے یا 3-2 کا ہے, تو اس کے نتیجے میں جو اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں وہ بذات خود ایک بہت بڑا قانونی چیلنج ہے. اس کے بارے میں کس طرح معاملات آگے چلیں گے, اس وقت جناب اسپیکر یہ ملک ایک دوراہے پہ کھڑا ہے, اور خدا را جناب اسپیکر اس ملک کو بند گلی میں جانے سے روک لیں. اور اس میں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اس میں مقننہ جو 3 پلرز ہیں اسٹیٹ کے, ان کو اپنا کردار, آئینی اور قانونی کردار ادا کرنا ہوگا. اور اگر وقت خدا نہ خواستہ گزر گیا تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے, اور پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیوت. جناب اسپیکر, اٹھیں اور اس ملک کے مستقبل کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے, اس کو اس کا کھویا ہوا مقام دلوانے کے لیے ہم آئین اور قانون کا سہارا لیں. جو اختیار, جو ذمہ داری, جو فرض آئین نے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عوام کو, جس کے نتیجے میں یہ ہاؤس منتخب ہو کر آیا ہے, اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا, ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. جناب اسپیکر, میں ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اس بات پہ اپنی بات ختم کروں گا. جناب اسپیکر, اور اس ہاؤس کے ایک ممبر کے خدمت میں بڑے ادب سے, تڑپ سے آپ کی خدمت میں, کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا.